ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا نے بڑی تیزی سے گروتھ کی ہے گزشتہ چند سالوں کے دوران، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جو خواتین کے ایشوز ہیں، خواتین چاہے وہ ڈرامے میں آ رہی ہیں یا نیوز میں آ رہی ہیں یا کرنٹ افیئر میں آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے بعض دفعہ منفی منظر کشی کی جاتی ہے، یا وہ اتنی تربیت یا اتنا نالج نہیں ہے یا اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ خواتین کو کس طرح پیش کرنا ہے. ریگریسو قسم کے جو ہے ان کو پورٹرے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں مختلف مسائل بھی آتے ہیں اور جو مختلف ذہن ہیں ان پر مختلف اثرات آتے ہیں. اس حوالے سے ایک تنظیم ہے جینڈر انکلوژن اینڈ رائٹس ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. تو ان کی ڈپٹی ٹیم لیڈر ہیں رخسانہ شمع. انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے، ایک ریسرچ پہ جس میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ کس طرح پاکستانی خواتین کو پیش کیا جاتا ہے، خاص کر جو منفی ایک انداز میں بعض چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. تو کیا رخسانہ بی بی، ایک تو بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں، آپ نے جو یہ ریسرچ کی ہے یا یہ اسٹڈی کی ہے، اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے اور ہمیں کس طرح اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ہماری ٹیم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمارا جو ازمپشن تھی وہ یہ تھی کہ میڈیا کے اندر جو پورٹریل ہے خواتین کا وہ کافی ریگریسو ہوتا ہے. آپ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، اور اس کی وجہ سے، اور ہم نے پھر اس ریسرچ کے لیے یہ کیا کہ ہم نے 3 کیٹیگریز کے اندر چیزوں کو دیکھا، جو ٹاک شوز اور نیوز آئٹمز ہیں، ایڈورٹیزمنٹس اور ڈراماز. اور تینوں جگہوں پہ ہی ہمیں بہت بڑی پرسنٹیج یہ ملی کہ بہت بڑے لیول کے اوپر خواتین کے رول کی ریگریسو پورٹریل ہو رہی ہے. اگر میں شروع کروں ٹی وی جو نیوز آئٹمز ہیں اور ٹاک شوز ہیں اس کے، تو ہم نے کوئی 56 ٹاک شوز جو ہیں وہ دیکھے جن کی سپین تھا پچھلے 6 سے 8 مہینے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی اس وقت کے ہمارے کرنٹ ایشوز چل رہے تھے خواتین کے، وائلنس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا معاشرے میں جنرلی خواتین کے حوالے سے جو رویہ پایا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کم از کم اس میں سے، اور یہ سارے بڑے نیوز چینلز کی بات ہو رہی ہے، تو ان بڑے نیوز چینلز میں 25% سے زیادہ اس طرح کے پروگرامز تھے جن میں ہمیں یہ نظر آیا کہ خواتین کے حوالے سے بہت ہی نیگیٹو قسم کی پورٹریل ہو رہی ہے. کہ فار انسٹنس اگر وائلنس کے کسی ایشو پہ کی بات ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ جو آپ کا توجہ ہے اور آپ کا جو فوکس ہے وہ اس کے کرائم پہ رہے، آپ کا فوکس جو ہے وہ ان کی اوورآل خاتون کے اس میں معاشرے میں جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر مورل ججمنٹس بہت پاس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وکٹم بلیمنگ از سم تھنگ جس کو ہم نے بہت زیادہ دیکھا. مثلاً کوئی ایک کیس کی مثال دیں گی آپ جس میں رپورٹنگ مختلف آتی اور ہے؟ وکٹم بلیمنگ کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں ان کو بڑا موڑ تروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. میں آپ کو اس میں نور مقدم صاحبہ کے کیس کی، ہاں جی، اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گی کہ بہت سارے ہمارے مین اسٹریم ٹی وی چینلز ایسے تھے جس میں انہوں نے باقاعدہ حقائق کو موڑ تروڑ کے پیش کیا کہ وہ ان کے ساتھ رہ رہی تھیں. اب یہ والی جو بات ہے، ایک تو اٹ از ویری ویری ارریلیونٹ ٹو دا کیس فرسٹ آف آل، اور یہ حقائق کو بھی موڑ تروڑ کے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ہمارے سوسائٹی کے اندر خواتین کے حوالے سے رویہ ہے وہ پہلے ہی کافی نیگیٹو ہے. تو یہ اس سوچ کو فردر ری انفورس کرتا ہے، اور جو کرائم تھا جسٹیفائی کرتے ہیں، ہاں جی، اور جو کرائم تھا اس کے اوپر سے توجہ ہٹاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ جس طرح سے اس طرح کے کرائم پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے سوسائٹی کو، سوسائٹل انسٹیٹیوشنس کو، گورنمنٹ کو، وہ اس طرح سے نہیں کرتی. اس کا پورا جو ہے مثلاً وہ یہ ٹی وی چینلز کو جو ریگولیٹ کرتا ہے پیمرا کرتا ہے، پیمرا نے، آپ نے اپنی اسٹڈی میں دیکھا ہے پیمرا نے کہیں پر کوئی اس قسم کا ایکشن لیا ہے کہیں پہ اس قسم کے جہاں پر چیزیں سامنے آئی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے پرسنلی بھی، اور ہمیں جو ہم نے ریسرچ کی اس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فرسٹ آف آل کہ جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، ان کے لیے ایک انٹرنل اس طرح کی ٹیم ضرور ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو صحافتی معیار جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ٹی وی چینلز کی اپنی انٹرنل ریگولیشنز اور اپنی مانیٹرنگ اتنی مضبوط ہو کہ وہ یہ اپنے اسٹاف کو وہ سینسٹائز کریں کہ اگر کوئی بھی خبر آ رہی ہے تو اس میں سینسیشنلائزیشن کا جو اسپیکٹ ہے اس کو منیمائز کیا جائے، ختم کیا جائے بلکہ، اور
اس کے علاوہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے, مورل ججمنٹس کیا ہوتی ہیں, یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر جب اسٹاف کو سینسٹائز کر دیا جائے گا, اور کوئی ایک منیمم گائیڈ لائن ضرور ہو پھر کہ خواتین وہ میں آپ کی وہ رپورٹ بھی پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے جب ٹی وی چینلز پہ یہ چیزیں چلتی ہیں, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے, پھر اس کو مزید پھیلایا جاتا ہے, اور ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے جو پہلے ہی آپ جس طرح کہہ رہی تھی کہ اس قسم کا ایک ماحول ہے, اس کو مزید ری انفورس ہوتا ہے اور اس سے مسائل آتے ہیں. تو آپ اس رپورٹ کے حوالے سے آپ نے فردر کیا کیا, اس کو پیمرا کو اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان سے شیئر کیا, اور ان کو یہ چیزیں سامنے لانے کی بات ہوئی ہے کوئی کہ آپ ان کو بتائیں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس حوالے سے ہم ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور اس میں ہم نے کچھ ٹی وی چینلز کو بھی اپروچ کیا ہے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو ڈیسک اسٹاف ہے چینلز کے اندر ان کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اینکرز کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, اور جو پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ان کے لیے کوئی آپ ٹریننگ وغیرہ شروع کریں گے یا کیا کریں گے؟ کیونکہ اس طریقے سے تو جو میڈیا کی صورتحال ہے گزشتہ چند سال کے دوران آپ کو پتہ ہے سٹاف بھی کم ہو گئے ہیں, پریشرز بھی ہیں, اور مختلف ایشوز بھی ہیں, اور تمام کے ساتھ اس کی بنیادی وجہ ریونیو میں بہت کمی آئی ہے. تو اس صورتحال میں آپ جیسے جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو سینسٹائز کر رہے ہیں, تو آپ کیا رول پلے کریں گی؟ آپ کی تنظیم ہو گئی ہے یا آپ کا ادارہ ہو گیا, وہ کیا رول پلے کرے گا؟ جی, ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جو اسٹاف ہیں ان کی ٹریننگ کریں, اور جیسا میں نے کہا کہ ڈیسک اسٹاف کے اوپر فوکس کرتے ہوئے, بیکاز وہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اسپیشلی جو نیوز کے آئٹمز جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈیسک اسٹاف کے طرف سے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں, میں جو دوسری ایک اسپیکٹ تھا ریسرچ کا کہ ایڈز جو ہیں وہ خواتین کا ایک بہت ہی گھریلو سا ڈومیسٹک رول جو ہے اس کو بہت سا ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ایڈز ہیں وہ کس طرح کی پورٹریل کریں. تو دیٹ از آلسو ریگریسو کہ جو خواتین کا ایک اور بہت امپورٹنٹ رول ہے معاشرے میں, اکنامک کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اپارٹ فرام دیئر ہاؤس ہولڈ لائف, اس کی طرف توجہ جو ہے وہ بھی کم ہے. تو وی آلسو وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کہ آپ پروگریسو پورٹریل خواتین کا اشتہاروں کے اندر اس کو بھی انشور کریں. اور اسی طرح ڈراماز آر ویری ریگریسو. ابھی میں آپ کو اگزامپل دوں گی, کل یا پرسوں ڈان کی اپنے اخبار میں ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے انالیسس کیا ہوا تھا ایک 1980 کا ڈرامے کا اور آج بالکل ریسنٹ ڈرامے کا. آج کل کے تو ڈراموں میں آپ کو بتا ہے خاتون کو کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے, اور یہ طلاقیں اور باقی چیزیں وہ بڑے عجیب سے انداز میں, اور اس سے جو امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے خاص کر معاشرے میں. آج کل خواتین تمام ڈرامے دیکھتی ہیں اور اس کا پھر امپیکٹ بھی آتا ہے. جی, باقی بچے بھی دیکھتی ہیں, بچیاں بھی دیکھتی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, اس ریسرچ کی بنیاد پر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, یا جو قوانین ہیں موجود ان میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک جو ہمارے آلریڈی موجودہ قوانین ہیں اور پیمرا کا COC ہے, اگر وہی بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہو جائے. اچھا, وہ کور کرتی ہیں چیزوں کو؟ کسی حد تک کور کرتی ہیں. اس میں ایک جو ہمیں سمجھ آئی ہے اور ہم پروپوز کرنا چاہتے ہیں پیمرا کو, وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جب آپ ڈراماز دیکھتے ہیں تو اس میں ڈراماز کے اپنے اندر جو وائلنس کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو کافی زیادہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو ایک فیملی اسٹرکچر کے حوالے سے بہت زیادہ, اور فیملی اسٹرکچر بھی بڑے ریگریسو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. تو اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ پیمرا کردار ادا کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سگریٹ کے اشتہار آتے ہیں, یا سگریٹ ایون جب ڈراماز میں پیتے ہوئے دکھاتے ہیں تو نیچے ایک ٹکر سا چل رہا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے بری ہے. تو اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر 3 صوبوں کے اندر جو ہے یہ غلط ہے, قانوناً جرم ہے. تو اگر وہ ٹکر ایک چلنا شروع ہو جائے کہیں پہ, اگر ڈومیسٹک وائلنس دکھا رہے ہیں ڈرامے میں اور وہ ٹکر ساتھ نیچے چل رہا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ قانوناً جرم ہے, تو آئی تھنک وہ ایک بہت وہ جو دیکھ رہا ہے ڈرامہ اس کو وہ جب وہ ٹکر بھی پڑے گا تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے رخسانہ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.